بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام جلیبیب تھا۔ یہ صحابی قد میں بہت چھوٹے تھے، ان کا نسب معلوم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے والدین کون ہیں۔ ان کے پاس ان کی حفاظت کے لیے کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی بھی قبیلہ ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک تنہا شخص تھے۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں تنگ کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اور ان کی معذوری کی وجہ سے کسی کو ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ مدینے میں تنہائی کی کئی راتیں انہوں نے مایوسی کے عالم میں سڑکوں پر بھٹکتے گزاری۔ مایوسی کے آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے ہوتے تھے۔ کوئی بھی ان سے پیار یا شفقت سے بات نہیں کرتا تھا۔ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا اور دنیا میں ایک بھی دوست نہیں تھا۔ ان کے لیے زندگی ایک تنہا جدوجہد تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، جلیبیب کی قسمت بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور توجہ سے سنتے تھے، شاد و نادر ہی بات کرتے تھے۔ وہ شرم سے اپنی نظریں نیچے رکھتے تھے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دوست تھے۔ تنہائی اور مایوسی کے وہ دن ختم ہو چکے تھے کہ بہترین تخلیق مدینے پہنچ چکی تھی۔ اب وہ مومنین کی جماعت کا ایک حصہ تھے۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جلیبیب، مجھ سے کچھ مانگو، آپ جو بھی چاہیں مجھ سے پوچھیں۔ انہوں نے اپنا سر دھیرے سے اٹھایا اور نہایت شرمیلی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی صحبت نے نوازا ہے، مجھے آپ کے مبارک قدموں میں بیٹھنے اور آپ کے مبارک کلمات سننے کو ملتے ہیں، میں اور کیا چاہ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے پیارے جلیبیب، تم شادی کیسے کرنا پسند کرو گے؟ وہ شرما کر مسکرائے کہ کون مجھ سے شادی کرنا چاہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک ممتاز اور بزرگ صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ صحابی بہت خوش ہوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں مانگتا، جلیبیب کے لیے مانگتا ہوں۔ صحابی ہکا بکا رہ گیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے دیں۔ ان کی بیوی رونے دھونے لگی اور شور مچانے لگی۔ کوئی اور ہوتا تو ٹھیک، لیکن جلیبیب کے لیے نہیں، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ یہ ماں تھی۔ بیٹی گھر میں اونچی چیخ سن رہی تھی اور وہ نیچے آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر حسین تھی کہ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو ان کے حسن کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ اتنی شرمیلی اور سادہ تھی کہ شاید آسمان نے خود کبھی اس کا سر کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاس اتنا تقویٰ تھا کہ وہ دن رات عبادت میں گزارتی تھی۔ بیٹی نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ان سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ جلیبیب کے نکاح کے لیے مانگا ہے۔ ماں مسلسل رو رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ بیٹی نے بولنا شروع کر دیا، اے میری ماں، اللہ سے ڈرو، سوچو کہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا تم اللہ کے نبی کو پھیر رہی ہو؟ اے میری ماں، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ خود فیصلہ کرے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی ہمیں رسوا کریں گے؟ جلیبیب کا مقام کتنا مبارک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، مجھے جلیبیب کے لیے بھیج دیں کہ میں ایسے شوہر سے فیضیاب ہوں جو اللہ کے نبی میرے لیے اتنا شاندار تحفہ لے کر آئے ہیں۔ ماں کا دل پچھتاوے سے بھرا ہوا بولا، میری بیٹی کو روکو، مزید کوئی لفظ مت بولیں، مزید کوئی لفظ مت بولو۔ بے شک میں نے کمایا ہے، میں توبہ کرتی ہوں، میں 1000 بار توبہ کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت جلیبیب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس سے میں تمہاری شادی کرواؤں۔ اگلے دن نکاح ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیبیب کو ولیمے کی مدد اور ان کے لیے رہائش خریدنے کے لیے رقم کا تحفہ دیا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ایک مہم جوئی ہوئی اور جلیبیب اس مہم میں شامل ہو گئے، اور جس دن انہیں اس مہم پر روانہ ہونے کی ضرورت پڑی تو ان کے سسر نے ان سے التجا کی کہ اے جلیبیب، یہ تو محض ایک مہم ہے اور تم نے نئی شادی کی ہے، اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ بڑی عجیب بات کہتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر بیٹھوں؟ نہیں، میں اپنا خون اور اپنی جان قربان کروں گا۔ جلیبیب واقعی ایک دلچسپ انسان تھے جن کے پاس تقریباً ان کے اپنی سائز کی تلوار تھی۔ صحابہ کرام نے ان کی طرف دیکھا جب وہ لڑ رہے تھے
وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ میٹھے اور نرم مزاج والے جلیبیب نے اپنے سامنے دشمن کو دیکھ کر شیر بن گئے اور کہہ رہے تھے کہ میرے نبی سے جنگ کرنے کی جرت کس کی ہے۔ انہوں نے دشمن کی صفوں میں گھستے ہوئے یہ کہا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جا کر دیکھیں کہ ان کے خاندان اور قبیلوں میں سے کوئی لاپتہ تو نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے گھر والوں کا حساب لے کر واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ انہوں نے پوچھا، میں نے اپنے محبوب جلیبیب کو کھو دیا ہے، جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ انہوں نے جلیبیب کو ڈھونڈا۔ جب وہ جلیبیب کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ 7 آدمیوں کے پہلوں میں مقتول پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، 7 کو قتل کر کے قتل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کھودنے کی درخواست کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیبیب کی میت کو پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ اے اللہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، ہماری مائیں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے جلیبیب، اس کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ اس طرح ایک صحابی جو کسی زمانے میں ایک جلا وطنی کی زندگی گزارتے تھے، ان کے ارد گرد کے معاشرے نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور وہ اس بلند مرتبے پر پہنچے۔